عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. محترم حاضرین، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری یہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے. اور درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کی روشنی میں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یا جس بات کی وضاحت میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ کی رضا کے سلسلے میں ہے کہ اس کی رضا کو ہم کیسے حاصل کریں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اپنی بات کا آغاز کروں، یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مسجد کو دیکھ کر کے، اس کی بناوٹ کو دیکھ کر کے، اس کے نقش و نگار کو دیکھ کر کے، اس کی زیب و زینت کو دیکھ کر کے، اور خصوصیت کے ساتھ مصلیوں کا، نمازیوں کا خطبے سے پہلے حاضر ہونا، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا، قرآن مجید کی تلاوت میں مذکور ہونا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے بڑی مسرت ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بنانے والوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اس کے سلسلے میں جس نے بھی جس طرح کی بھی کوئی قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے اور اس پوری بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حدیث بنائے. تو جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں
اور جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اللہ کی رضا کے سلسلے میں ہے، اللہ کی خوشنودی کے سلسلے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہماری زبان پر ایک ہی چیز ہوتی ہے جواب کے طور پر کہ جنت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن جنت سے بھی ایک بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ ایمان والوں سے، مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جس کے اندر ایسے گھر ہیں جو مومنوں کے لیے پاکیزہ ہیں، آرام کی جگہ ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اور جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے خطاب کریں گے، جنتیوں سے بات کریں گے، جنتیوں سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پوچھیں گے کہ بھلا بتلاؤ کیا تمہیں میری ساری نعمتیں مل گئی؟ کیا کوئی ایسی نعمت ہے جو چھوٹ گئی ہے، جو تمہیں نہیں ملی ہے؟ کیا کوئی نعمت باقی ہے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہو۔ اللہ پوچھیں گے کیا تم میری نعمتوں سے راضی ہو؟ کیا تم میری نعمتوں سے خوش ہو؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم تیری نعمتوں سے راضی نہ ہو؟ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم تیرے احسانات سے خوش نہیں ہوں گے، تیری نعمتوں سے راضی نہیں ہوں گے؟ اے اللہ جو تو نے ہمیں دیا ہے وہ بہت ہے، اور تیری ہر نعمت سے ہم راضی ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے کہ ایک نعمت ایسی ہے جو ابھی میں نے تمہیں نہیں دی ہے، آج میں تمہیں دوں گا۔ جنتی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت کیا ہے جو تو نے ابھی تک ہمیں نہیں دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وَحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، کہ آج میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں، آج میں تم پر اپنی رضامندی کو نازل کرتا ہوں۔ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض ہونے والا نہیں۔ تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہذا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر مومن کی تگ و دو ہونی چاہیے، ہر مومن کی جد و جہد ہونی چاہیے، ہر مومن کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہماری محنت کیا ہوتی ہے؟ ہماری محنت اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سے ہمارے رشتہ دار خوش ہو جائیں، ہم سے ہمارے والدین خوش ہو جائیں، ہم سے ہمارے دوست و احباب خوش ہو جائیں۔ دوست و احباب کو خوش کرنا، دنیا والوں کو خوش کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن آدمی دنیا والوں کو خوش کرنے کی چکر میں اللہ کو ناراض کرے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کی رضامندی کا خیال نہ رکھے، اللہ کی خوشنودی کا خیال نہ رکھے، اللہ کی مسرت کا خیال نہ رکھے، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، دنیا والوں کو راضی کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سے کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اللہ ہم سے کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کہاں ناراض ہو رہا ہے، اللہ ہم سے کن باتوں پر خوش ہوتا ہے اور کن باتوں پر ناراض ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا والوں کو راضی کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے، اور اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سب سے مشکل کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جو کام آسان ہے ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے، جو کام آسان ہے ہم نے اس کام کو بھلا دیا ہے، لیکن جو مشکل کام ہے ہم اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے دگو دو کر رہے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو کبھی
مکمل طور پر راضی نہیں کر سکتے. اور یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم سے ہمارا رب راضی ہے، اگر ہم سے ہمارا اللہ راضی ہے، تو دنیا والوں کے دلوں میں خود بخود جگہ بنے گی. دنیا والوں کے دلوں میں ہمارے لیے خود بخود محبت پیدا ہوگی. لہذا اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اللہ کو خوش کرنے والے بنے. اللہ کو اگر ہمیں راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، تو چند کام ہے، آسان کام ہے. اگر وہ کام ہم کریں گے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. چند کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے، اپنے ایمان کی اصلاح کرنا ہے. اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہیں کرنا ہے. کفر کریں گے، شرک کریں گے، درگاہوں پر جائیں گے، اپنے ہاتھوں میں جو ہے تاگے باندھیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ ناراض ہوگا. اور اگر ہم خالص توحید کو اختیار کریں گے، صرف اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، ہماری ہر عبادت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، اللہ سے مانگنے والے اگر بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا. توحید یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے پہلا سبب ہے، سب سے پہلا ذریعہ ہے. لہذا توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہم غیروں کے در پر چلے جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ مصیبت کے آنے پر اللہ کے در پر آئیں، مسجد میں آئیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں. کیا اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب نہیں ہے؟ کیا اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں غیروں کے در پر جاتے ہیں؟ آئیے اللہ سے مانگتے ہیں. تو سچی توحید کو اختیار کیجئے. مصیبت آئے، پریشانی آئے، بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، اللہ کے دربار میں آئیے. اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جسے اللہ دور نہ کر سکے. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دور نہ کر سکے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا نہ سکے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی سے ختم نہ کر سکے. آئیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹائے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کے معاملے میں پختہ بنے. اور اللہ نے جنت کا وعدہ کس سے کیا ہے؟ اپنی رضا کا وعدہ کس سے کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر. اللہ نے مومنوں سے اپنی جنت کا، اپنی رضامندی کا وعدہ کیا ہے. لہذا سب سے پہلے مومن بننے کی ضرورت ہے. سچا مومن، جھوٹا مومن نہیں. صرف زبان سے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں کہہ دینا کافی نہیں ہے. کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، کلمے کے شروط کو پورا کرنا ہوگا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں گے. اور اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیک عمل کریں، اور نیک عمل کی توفیق اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اس طرح سے دعا کریں جس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کہ اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، میرے والدین کو دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، اور ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تو خوش ہوتا ہے. اے اللہ تبارک و تعالی ایسا کام کرنے والا بنا کہ جنت میں تو مجھ سے خوش ہو، میں تجھ سے خوش ہوں، جب تیری اور میری ملاقات ہو تو تم مجھ سے راضی ہو. ایسا عمل کرنے والا بنا. اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی، رب اسألوک من العمل ما ترضى. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تو خوش ہوتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے صحابہ کی صفت کیا تھی؟ صحابہ نیک عمل کرنے والے تھے، عبادت گزار تھے، اللہ سے اللہ کی عبادت پر دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ سے اللہ کی عبادت کی توفیق مانگا کرتے تھے.
محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کی صفت کیا تھی؟ یہ صحابہ سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ سب وہ کس لیے کیا کرتے تھے؟ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سنتوں پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں، بدعتوں کو ہمیں ترک کرنا ہے۔ آج کا دن ایسا دن ہے جس کے اندر بے شمار بدعتیں ہوں گی۔ اگر کوئی دن منحوس ہوتا ہے تو وہ اس لیے منحوس ہوتا ہے کہ ہم اس دن گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور آج کا دن جمعہ کا دن ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمیں گناہوں کو دیکھنا ملے گا۔ آج ہم بہت سارے گناہوں کو دیکھیں گے، آج ہم بہت ساری بدعتوں کو دیکھیں گے۔ عید میلاد کے نام پر جو بدعتیں کی جاتی ہیں، ایک بدعت 100 بدعتوں کو کھینچ کر کے لاتی ہے۔ جس طریقے سے ایک نیکی 100 نیکیوں کا سبب بنتی ہے، اسی طریقے سے ایک بدعت 100 بدعتوں کو کھینچ کر کے لاتی ہے۔ عید میلاد منانے والے کیا کچھ نہیں کرتے عید میلاد کے نام پر؟ عید میلاد کے نام پر ڈی جے بجاتے ہیں، عید میلاد کے نام پر گانے گاتے ہیں، عید میلاد کے نام پر مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے کیک کاٹتے ہیں۔ عید میلاد کے نام پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، عید میلاد کے نام پر محفلیں سجائی جاتی ہیں، خوشی کا ایسے اظہار کیا جاتا ہے جو اظہار صحابہ نے نہیں کیا، جو اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو اظہار سلف صالحین میں سے کسی نے نہیں کیا۔ ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، بدعتوں کے ذریعے ہم اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سنت پر عمل کرنا ہوگا، سنت سے محبت رکھنی ہوگی۔ سنت کی محبت اگر دل کے اندر ہے، اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور ایک آخری بات سنت کے سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کے قول کو ذکر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بدعتوں کو چھوڑ دیں۔ یہ عید میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی ہے، صحابہ نے نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، تبع تابعین نے نہیں منائی، سلف صالحین میں سے کسی نے بھی اس عید کا ذکر نہیں کیا ہے۔ کتب حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو صرف 2 ہی عیدیں ملتی ہیں، تیسری کوئی عید ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن اس کے باوجود ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ عید دیکھنے کو مل رہی ہے، اور معاشرہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو نیکی کرنے کے سلسلے میں جلدی کرنا ہوگا، جلد بازی سے کام لینا ہوگا۔ آدمی کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن پھر بھی نیکی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ یہ سوچتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے، ابھی ٹائم بہت ہے، بعد میں کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں۔ کل کے نام پر، پرسوں کے نام پر نیکیوں کو ٹالتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ وہ مومنوں کو، مسلمانوں کو مہلت کی یاد دلاتا ہے، وہ موقع کی یاد دلاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بہت موقع ہے، تمہارے پاس ابھی بہت ٹائم ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ لہذا اگر ہمیں نیکی کرنے کا موقع ملے تو نیکی کر گزر جانا چاہیے، جلد سے جلد کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی نیکی کرنا چاہے گا لیکن پھر بھی نیکی نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ نیکی کرنے کے سلسلے میں جلد بازی دکھاؤ، جلدی جلدی نیکیاں کرو، اس لیے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ فتنے
رات کی تاریکی کی طرح آئیں گے۔ رات کی تاریکی کیا ہوتی ہے کہ دھیرے 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 کالی ہوتی چلی جاتی ہے، دھیرے دھیرے سیاہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ رات کی تاریکی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے تاریک ہوتی چلی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح آئیں گے، یعنی ایک فتنہ گزرے گا، اس فتنے کے گزرنے کے بعد اس سے سخت فتنہ آئے گا، اس سے بڑا فتنہ آئے گا، اس سے شدید فتنہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ آدمی صبح میں مومن ہو اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے، شام میں مومن ہو اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے۔ ایسے حالات ہوں گے۔ قبل اس کے کہ ایسے حالات آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرنے میں جلدی کریں، نیکیاں جلدی جلدی کریں، نیکی کرنے کا موقع ہمارے پاس ہے، نیکیاں کریں، آج کل پر اس کو ٹالے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کرنے سے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر آئیے، طور پہاڑ پر آئیے، ہم آپ کو اپنی کچھ نعمتیں دیں گے، کچھ راز کی بات ہے، تورات دینے والے ہیں، آپ آئیے، اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے آئیے، ہمیں گفتگو کرنا ہے، ہمیں آپ کو کچھ دینا ہے، آپ آئیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے، بڑے خوش ہوئے اور اپنے چند ساتھیوں کو تیار کیا اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے کوہ طور کی طرف نکلے، طور پہاڑ کی طرف نکلے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام چلنے میں اتنی جلد بازی دکھاتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے پہلے کوہ طور پر پہنچ جاتے ہیں، ساتھی پیچھے ہیں اور جلدی جلدی چل کر کے یہ کوہ طور پر اپنے ساتھیوں سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ تم نے یہ جلد بازی کیوں دکھلائی؟ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ تم نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے کیوں چھوڑا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیچھے آ رہے ہیں، میں نے یہ جلد بازی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو، تو خوش ہو۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے جلد بازی میں نے دکھائی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جلد بازی سے کام لینا ہے۔ نیکی کا اگر ہمیں موقع ملے تو فوراً نیکی کرنا ہے، نیکی کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو رب کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہو، ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص کے بڑے فائدے ہیں۔ جب عمل کے اندر اخلاص آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس عمل کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اللہ اس عمل کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، ایک آدمی چھپ کر کے اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے خیرات کر رہا ہے، اللہ کے نام پر چھپ کر کے تنہائی میں کسی کو دے رہا ہے، تطفئ غضب الرب، ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے لیے جب اللہ کی راہ میں آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کس مقصد سے خرچ کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو۔ اور اللہ کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ جب ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، اس کا رب اس سے خوش ہو، تو پھر اللہ راضی کیوں نہ ہوں گے؟ اللہ ضرور راضی ہوں گے، اللہ ہم سے ضرور خوش ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے، عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ ایک آدمی اللہ کے ڈر سے رات کو اٹھتا ہے، تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کر کے
اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، وَرَجُلًا خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں نکلتا ہے اور پھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اخلاص کی برکت ہے۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ اخلاص کی بدولت ہے۔ لہذا ہماری زندگی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب ہم سے ہمارا رب ملے تو ہم سے ہمارا رب راضی ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہماری زندگی کے اندر اخلاص ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الدنیا علی الاخلاص فارقها واللہ راض عنہ، کہ جس کی موت اخلاص پر ہوتی ہے، ایسے عمل پر ہوتی ہے جس کے اندر اخلاص تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت ملاقات کرے گا، ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب بھی ہمیں موت دے اخلاص پر موت دے، ایسے عمل پر موت نہ دے جس کے اندر اخلاص نہ ہو، تیری رضا نہ ہو، تیری خوشنودی نہ ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو، ہم سے ہمارا رب خوش ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ سچے بنیں، اللہ کے ساتھ سچے بنیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، ہمارا ظاہر بڑا سچا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ سچے نہیں ہوتے، باطن ہمارا کھوٹا ہوتا ہے، باطن ہمارا درست نہیں ہوتا ہے، باطن کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باطن کو اچھا بنائیں، اللہ کے ساتھ سچے بنیں، لوگوں کے درمیان ہم جس طریقے سے نیک بن کر کے رہتے ہیں تنہائی میں بھی نیک بن کر کے رہیں۔ تنہائی میں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ ہوتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور اللہ سے سچا ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سردوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے تقوی کو دیکھتے ہیں، اللہ ہماری پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے، لہذا وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یہ جو آیت ہے آپ اس آیت میں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں ان لوگوں سے جنت کا اور اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، نیکیوں کی اس کے نام اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں گے۔ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ کسی نیکی کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ سچا نہیں تھا، تنہائی میں ہوتا اللہ کو بھول جاتا، تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا، تنہائی میں گندے ویڈیوز دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، تنہائی کے اندر فحاشی کا ارتکاب کرنا، تنہائی میں اللہ کو بھول جانا، تنہائی میں اللہ کو بھولنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، اس کی نیکیوں کو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ سچے بنیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارا رب ہم سے خوش ہو، تو ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی، خواہشات کی قربانی دینی ہوگی۔ دل کے اندر برائی کا خیال پیدا ہو رہا ہے، دل کے اندر بے حیائی کا خیال پیدا ہو رہا ہے، دل کے اندر شہوتیں جنم لے رہی ہیں اور ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم ان شہوتوں کی تکمیل میں اللہ کو بھول جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، اللہ کے لیے قربانی دینے والے بنیں۔ دل کے اندر بہت سارے گناہ کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ان گناہ کے خیالات کو اللہ کے لیے ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، ہمیں قربانی دینی ہوگی۔ دل کے اندر کسی کو دھوکہ دینے کا خیال پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں اس خیال کو ترک کرنا ہوگا۔ دل کے اندر
نشے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس خواہش کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا۔ دل کے اندر زنا کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، بے حیائی کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، دل کے اندر جھوٹ بولنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، کسی پر ظلم کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، کسی کی طرف اشارہ کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، ان خواہشات کو ترک کرنا ہوگا۔ خواہشات کی قربانی دے کر کے ہی ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کے ساتھ، خواہشات کی لذت کے ساتھ، خواہشات کی تکمیل میں جی کر کے ہم اپنے رب کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خواہشات کی قربانی دینی ہوگی، اور خواہشات کی قربانی کی سب سے اعلیٰ مثال اگر کوئی ہے تو وہ روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں آدمی اپنے خواہشات کی قربانی دیتا ہے، کھانے کی قربانی دیتا ہے، پینے کی قربانی دیتا ہے، بیوی کے قریب ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے بیوی کے قریب نہیں جاتا، بہت سارے گناہ کے کام بھی وہ کر سکتا ہے لیکن گناہ کے کام وہ ترک کر دیتا ہے۔ اس حالت میں وہ جہاں تک ہو سکے اپنے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اوقات کی قدر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں وقت گزارتا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر وقت گزارتا ہے۔ لہذا روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے، روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، اور روزے کا بدلہ اللہ ہی دینے والے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبدی ترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ ابتغاء مرضاتی والصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میرے بندے نے میری خاطر اپنی شہوتوں کو ترک کر دیا، اپنے کھانے کو چھوڑ دیا، اپنے پینے کو چھوڑ دیا۔ خواہش کیا ہے؟ خواہش بس ایک ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایک ہی خواہش ہے۔ ساری قربانیوں کا صرف اور صرف ایک ہی سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالصَّوْمُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے، انا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خواہشات کی قربانی دینی ہوگی۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے بے شمار احسانات ہم پر ہیں، اللہ کے احسانات کو ہم گن نہیں سکتے۔ بہت سارے احسانات اللہ کے ایسے ہیں جن کو ہم نعمتوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن بہت سارے اللہ کے احسانات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم نعمتوں میں شمار نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ مصیبت کیوں آئی، لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت دے دیتے ہیں، اور آدمی اس چھوٹی مصیبت کو مصیبت سمجھتا ہے، جبکہ وہ مصیبت اس کے لیے احسان ہوتی ہے، اس کے لیے احسان ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اللہ کے ایسے احسانات ہوتے ہیں جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کا شکر کریں گے اللہ راضی ہوگا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اور اسی طریقے سے ہمیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ زندگی کے اندر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ زندگی کے اندر مصیبت پریشانی اس لیے آتی ہے تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، ہمارے درجات میں اضافہ ہو، اور زندگی کے اندر مصیبت اس لیے بھی آتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا سکے۔ اور کبھی مصیبت سزا بن کر کے آتی ہے، اور کبھی آزمائش بن کر کے آتی ہے۔ کبھی کبھی انسان پر مصیبت آتی ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا، اللہ نے یہ مصیبت مجھ پر کیوں نازل کی، ایسا میں نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پریشانی کے اندر ڈال دیا۔ آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہے، آپ کا کوئی عمل ایسا ضرور ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں، اسی لیے مصیبت آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت تم پر آئی ہے تمہارے عمل کا، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کوئی ہماری زندگی کے اندر کوئی بڑا ہی گناہ ہو، کوئی معمولی سی غلطی، کوئی معمولی سا کام بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئے، کیا انہوں نے بڑی غلطی کی تھی؟ کیا کوئی انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا؟ نہیں،
ایک چھوٹی سی بھول تھی، ایک چھوٹی سی غلطی تھی، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض تھے، تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئے، پریشانی کے اندر گرفتار ہو گئے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، تو دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہے، دنیا کے سب سے سعادت مند انسان ہے، دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خوش نہیں ہے، تو دنیا کے سب سے بدبخت انسان ہے، دنیا کے سب سے گئے گزرے انسان ہے، اور دنیا اللہ کے نزدیک ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ مال کے اعتبار سے ہم بہت اونچے مقام پر کیوں نہ ہو، عہدے کے اعتبار سے اونچے مقام پر کیوں نہ ہو، تعداد کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے اونچے مقام پر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بنیں، اور جب بھی زندگی کے اندر مصیبت آئے شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، اللہ کی رضا کی بات کہیں، اللہ کی خوشنودی کی بات کہیں۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہے، جب دعا انہوں نے کی تو کیا کہا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں، پھر یہ رونا دھونا کیوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونا اس لیے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو فطری طور پر انسان کو درد ہوتا ہے اور تکلیف کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، اللہ کے فیصلے سے ناراض نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے سے ناراض نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے فیصلے سے خوش ہیں۔ اور اس مصیبت میں ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا۔ ہم کیا کہیں گے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں ہماری زبان سے اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ نہ نکلے۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں، اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو مسواک کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو راضی کرنے والے بنے، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھے کہ ماں باپ کو راضی کرتے ہوئے اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کی رضامندی کا خیال بھی رکھیں اور ماں باپ کی رضامندی کا بھی خیال رکھیں، اور پھر اسی طرح سے اللہ کے لیے دوستی کریں اور اللہ کے لیے دشمنی کریں۔ ہماری دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بنیں تو ہمیں توبہ سے کام لینا ہوگا، ہمیشہ کثرت کے ساتھ توبہ کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ لہذا توبہ اور استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کے توبہ نہ کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک پہلی وجہ تو یہ کہ گناہ میں دوبارہ پڑنے کا ڈر، کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ اب اگر میں توبہ کروں گا تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو جائے گا، دین کا مذاق ہو جائے گا، لہذا بار بار غلطی کرنا، بار بار اللہ سے معافی مانگنا یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کے آدمی توبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری مرتبہ غلطی ہو، تیسری مرتبہ بھی اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، چوتھی مرتبہ غلطی ہو، چوتھی مرتبہ بھی اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے، معافی مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اور توبہ کو ترک کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم توبہ نہیں کرتے۔ ایک آدمی زندگی بھر اس نے گناہ کیے، زندگی بھر اس نے برائیاں کی، اب وہ یہ سوچتا ہے
کہ اب اگر میں مسجد میں جا کر کے اللہ سے دعا کروں گا، نماز پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے، لوگ مجھے برے نام سے یاد کرتے ہیں، اب اگر میں مسجد میں آؤں گا، اللہ سے توبہ کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا تو کیا لوگ مجھے معاف کر دیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ لوگوں کے بارے میں سوچ کر کے آدمی نیکیاں کرنا چھوڑ دیتا ہے، توبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ لوگوں کے بارے میں آپ سوچنا چھوڑ دیں، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، شرک کے ساتھ بھی آئیں گے اللہ معاف کرے گا۔ جب سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ایسا کوئی گناہ ہے جسے اللہ کوئی کبھی معاف نہیں کر سکتے تو وہ شرک ہے۔ لیکن آدمی شرک سے بھی توبہ کر کے مسجد میں آتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا دنیا والوں کی فکر نہ کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل سے خوش ہو، ہمارے ایمان سے خوش ہو، اللہ ہمارے عمل کی، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، جو ظالم ہیں اللہ ان کا ہاتھ تھام لے۔ جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل بنائے، راستہ کھولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے بھر دے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔